نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ سمری ہے جی، جو قاعدہ نمبر 3، 4، 5 اور 6 ہم پڑھ چکے ناقص کے قواعد میں سے۔ اس کے لیے میں بس ایک ٹپ کہہ لیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ یہ اگر 4 کلمات آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، کلمہ تو ایک ہی ہے، اس کے آگے صیغے ہیں، یعنی فعل مضارع کے ہی مختلف صیغے ہیں۔ یہ واحد مذکر غائب کا ہے، یہ جمع مذکر غائب کا ہے، اور یہ واحد مؤنث حاضر کا ہے، اور یہی حال نیچے بھی ہے۔ تو یہ جو ہے باب ضرب یضرب سے ہے، اور یہ باب نصر ینصر سے ہے، باب کہہ دیتے ہیں یہاں پہ۔ تو قاعدہ جو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، اس کو بجائے اس کے کہ جو قاعدہ میں نے اردو میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ اس کو رٹا لگائیں، یاد کریں، پھر جہاں کہیں امپلیمنٹیشن ہو وہ کریں، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے ان 4 قاعدوں کو آپ سمجھے ایک ہی کلمے کے 3 صیغوں سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ یرمیو، تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لام کلمہ مضموم ہے اور اس کا ماقبل مکسور ہے۔ تو پھر ہم یہاں سے ہم اس قاعدے کو پڑھیں گے دیکھ کر، جب حرف علت لام کلمہ مضموم ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو تو اس لام کلمے کی حرکت کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قاعدہ اٹسیلف، یہ 2 الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک قاعدہ ہے۔ آگے آئیں، یرمیونا، جب لام کلمہ حرف علت مضموم ہو، اس کا ماقبل مکسور ہو اور اس کے بعد واو ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی حرکت ماقبل حرف کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ضمہ کے اوپر پیش ہم نے میم کو دی ہوئی ہے، یہ یہاں نظر آ رہی ہے یرمونا۔ تو صرف آپ نے یرمیونا سے یرمونا یاد کرنا ہے، تو لکھ کے یرمیونا آپ قاعدہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ لام کلمہ حرف علت مضموم ماقبل مکسور اور بعد میں واو ہو تو اس حرف علت کی حرکت کو ماقبل کو دیتے ہیں، تو وہ میم کو ضمہ یہاں پہ ملا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ہی قاعدے کے 2 حصے، واو کا ہونا اور واو کا نہ ہونا۔ واو نہیں ہے تو حرکت حذف ہوگی، واو ہے تو حرکت ماقبل کو جائے گی۔ بڑے آسانی سے آپ ان 4 کلمات سے قاعدہ خود ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نیچے بھی دیکھ لیں، دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ جب حرف علت مضموم ہو، ماقبل بھی مضموم ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی حرکت حذف کر دیتے ہیں، یہ حذف ہو گئی۔ تو یہ قاعدہ بنا ہوا ہے۔ اسی قاعدے کے اگر بعد میں واو موجود ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ یہ وہ قاعدہ نہیں ہے یا واو موجود والا، یہاں پہ ایک ہی قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے دونوں پہ۔ حرف علت مضموم ماقبل بھی مضموم تو حرکت حذف ہو گئی، یہاں پہ بھی حرف علت مضموم ماقبل بھی مضموم تو حرکت جب حذف ہوئی تو یہ واو اور یہ واو دونوں ساکن ہوئے تو ایک واو کو ہم نے گرا دیا تو یدعونا بن گیا۔ اگلا قاعدہ کیا ہے؟ جب حرف علت لام کلمہ میں مکسور اور اس کا ماقبل بھی مکسور ہو تو کیا کرتے ہیں جی؟ اس کی حرکت کو حذف کرتے ہیں، تو یہ ترمینہ بن گیا، یا اور یہ یا حذف ہو جائے گی۔ اسی طرح تدعوینا میں بھی وہی کلیہ اپلائی ہوا ہے کہ جب لام کلمہ حرف علت مکسور ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو۔ دیکھیں، یہ اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے ان کی آپس میں مطابقت کیا ہے۔ مطابقت یہ ہے کہ یہاں پہ لام کلمہ مضموم ماقبل بھی مضموم، یہاں پہ لام کلمہ مکسور ماقبل بھی مکسور، تو یہ ہے ان دونوں میں مطابقت۔
ایک جیسا ہونا. ان دونوں میں کیا ہے؟ لام کلمہ مضموم ہے، ما قبل مکسور ہے. یہاں پہ لام کلمہ مکسور ہے، ما قبل مضموم ہے، الٹا ہے. یہ ضمہ یا کے اوپر ہے، یہاں پہ یہ ضمہ اس کے ما قبل کے اوپر ہے. تو جو لوکیشن ہے وہ ضمہ اور کسرہ کی الٹ ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ ان کو تدعوینا سے تدعینا لفظ بس ایک رٹا لگا کے یاد کر لیتے ہیں تو آپ قاعدہ لفظ کو دیکھ کر قاعدہ بنائیں گے کہ کیا کہ لام کلمہ حرف علت مکسور ما قبل مضموم ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی حرکت حذف کر دیتے ہیں. تو یہ لفظ بن جائے گا تدعینا. قاعدہ نمبر 5 آپ پڑھیں گے تو اس میں ایکسپلینیشن پوری آپ کو مل جائے گی. یہ چھوٹی سی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. وما علینا الا البلاغ.